اے ٹیل آف ٹو سٹیز یعنی دو شہروں کی کہانی۔ اس نظم میں جو ہمارا شاعر ہے جان پیٹر، وہ ہمیں دو شہروں کے متعلق بتاتا ہے، اور یہ دو شہر ورلڈ وار II میں تباہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہاں پر بم گرائے گئے تھے جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکشن ہوئی تھی۔ شاعر اس تباہی کا ایک میپ کھینچتا ہے۔ جاپان پر جب بم گرائے گئے تو ہر طرف چیخ و پکار اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لوگ جل مرے تھے، جو بچ گئے وہ زخمی، خوف زدہ اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، ان کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کچھ ظلم کی چکی میں پس چکا تھا، کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ امریکیوں نے کیا۔ اپنی وحشیانہ جذبات، اپنی پیشنز کی تسکین کے لیے، سکون کے لیے، ایک کمفرٹیبل زون میں اپنے آپ کو لے جانے کے لیے امریکیوں نے یہ سب کیا۔ مگر ان دھماکوں کے بعد بھی جاپانی قوم دنیا کی ایک عظیم ترین قوت بن کر اٹھی ہے، ایک اقتصادی، ایک اکنامکلی سٹرونگ کنٹری بن کر اٹھا ہے۔ اب چلتے ہیں نظم کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے۔ پہلے ہی لائنز میں، پہلے سٹینزا میں کہتا ہے ان دا سٹارمز یعنی طوفان، آف شرلز دھماکے کے چیخ و پکار، آف آرمز آرم مطلب اسلحہ، سموک اینڈ ڈرلز ڈرلز مطلب فوجی مشقیں، چیخ و پکار کے طوفان میں یا دھماکوں کی یلغار میں، اسلحے، دھوئیں اور فوجی مشقوں کے شور میں، آل ور اسکارڈ برنڈ اینڈ افریڈ سب لوگ زخمی، جھلسے ہوئے اور دہشت زدہ لگ رہے تھے، پاورلیس بے بس نظر آ رہے تھے، اینڈ ہیلپ لیس لاچار نظر آ رہے تھے، ور دے میڈ انہیں بے بس اور لاچار بنا دیا گیا تھا۔ ان لائنز میں شاعر کہتا ہے ہتھیاروں کا بہت زیادہ تیز شور تھا، دھوئیں کے سیاہ بادل اونچے اٹھ رہے تھے، ہر طرف سپاہیوں کی بہت زیادہ تربیت ہو رہی تھی، انہیں فوجی مشقیں دی جا رہی تھیں۔ پھر بم گر پڑے، ہیروشیما اور ناگاساکی کے رہنے والے تمام لوگ زخمی، جھلسے ہوئے اور خوف زدہ ہو گئے تھے۔ وہ اس مصیبت میں کمزور اور لاچار نظر آ رہے تھے۔ نیکسٹ ٹینزا میں ہے ووفل ووفل مطلب سوگوار، ور آل دا ہلز ویسٹ فو ور آل دا گرلز تمام پہاڑیاں جو تھیں نا وہ سوگوار نظر آ رہی تھی، ایک ماتم سا نظر آ رہا تھا، ایک مورنفل، ایک سیڈ سچویشن بن گئی تھی، تمام چولہے خاموش ہو چکے تھے۔ نیکسٹ ہے نن ٹو شیئر دیئر مونز ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، نن ٹو لسن دیئر گرونز گرونز مطلب سسکیاں، غم ان کا غم بانٹنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ان لائنز میں شاعر کہتا ہے جب جاپان پر ایٹم بم گرے ہر طرف غم ہی غم تھا، یہاں تک کہ لوگوں کی مصیبت دیکھ کر پہاڑ بھی رو رہے تھے، تمام چولہے جو تھے وہ تباہ ہو چکے تھے، ہر طرف بھوک پھیل گئی تھی، غم زدہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، مصیبت زدہ لوگوں کی سسکیوں کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نیکسٹ ٹینزا میں شاعر کہتے ہیں دا فلاورز پھول، فلیورز پھل، آل سمیش تباہ ہو چکے تھے، تمام پھول اور پھل تباہ ہو گئے تھے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، برنٹ کرشڈ اینڈ آل ڈیشڈ سب کچھ جلا دیا گیا تھا، مثل دیا گیا تھا اور مٹا دیا گیا تھا، اینڈ آل پاس تھرو دا گرین لیونگ دیئر نتھنگ بیہائنڈ سب کچھ ظلم کی چکی میں پس چکا تھا اور کچھ باقی نہ بچا تھا۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے تمام قسم کے خوشبودار پھول والے باغات، گارڈنز تباہ ہو گئے تھے، اور مختلف ذائقوں والے جو پھل تھے وہ بھی جل کر راکھ ہو چکے تھے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی تھی، ہر عمارت ٹوٹ اور گر گئی تھی، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی تھی، کچھ بھی تو صحیح نہیں بچا تھا۔ نیکسٹ لائن میں نو آئی کوڈ لک دا ایکسپلوژن دیٹ ٹک کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی وہ دھماکہ جو سب کچھ نگل گیا، دا لائیوز آف ٹو گلوریز ان دا مومنٹس آف فیوریز دو خوبصورت شہروں کی زندگیوں کو پاگل پن اور غصے کے لمحے میں مٹا دیا گیا۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے ایٹم بم سے پیدا ہونے والا شعلہ فلیم اتنا زیادہ چمکدار تھا کہ کوئی انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دھماکے نے ایک بہت بڑی تباہ کن آگ زمین پر پیدا کر دی تھی۔ دو خوبصورت شہروں یعنی ناگاساکی اور ہیروشیما کے جو لوگ تھے وہ اس غضب
وہ اس پاگل پن کے شکار ہو چکے تھے اور آگ میں جل چکے تھے۔ نیکسٹ اسٹینزا میں ہے آل واز ڈن بائی اے نیشن، یہ سب ایک ہی قوم کا کیا دھارا ہے، ایک ہی قوم نے یہ کیا۔ ہو ان ہر وائلڈ پیشن، جس نے اپنے وائلڈ پیشن کی وجہ سے اپنے وحشیانہ جذبات میں کیئر ناٹ فار دا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا لحاظ بھی نہ رکھا، انسانیت کے متعلق سوچا بھی نہیں انہوں نے، نور سیو دیم فرام ڈیڈلی فائٹس، اور نہ ہی انہیں ڈیڈلی وارز سے بچایا۔ 6 اگست 1945 کو امریکیوں نے غصے میں پاگل پن میں آ کر جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگلی درندے ہوں اور بھوک مٹانے کے لیے جانوروں کو مار رہے ہوں۔ غصے میں اندھے ہو کر امریکیوں نے معصوم لوگوں کو مار دیا تھا۔ انہوں نے انسانی رائٹس کی پرواہ نہ کی۔ امریکیوں کی ہلاکت خیز جنگ سے کوئی بھی نہ بچ سکا اس وقت۔ نیکسٹ اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے بٹ ہاؤ مچ گریٹ ور دے، مگر وہ لوگ کتنے عظیم تھے۔ ہو بور، جنہوں نے جھیلا برداشت کیا، دا پینز آف بلیک ڈے، جنہوں نے اس بلیک ڈے کے عذاب کو جھیلا تھا۔ ایشز آر ناٹ میئرلی دا ویسٹ، محض راکھ اس تباہی کا ملبہ نہ تھی۔ دے کین ریئلی کریٹ دا گریٹ، بلکہ اس تباہی و بربادی نے، اس راکھ نے، اس جو ملبہ تھا، اس ڈسٹرکشن نے اس قوم کو عظیم بنا دیا۔ شاعر ان لائنز میں کہتا ہے کہ اس دن جو لوگ مرے تھے نا، وہ لوگ واقعتاً عظیم تھے۔ واقعتاً یہ دن ان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا جب انہوں نے ایٹم بم کی تباہی کا سامنا کیا۔ وہ اتنی بری طرح جل گئے تھے کہ ان کی راکھ بھی نہ مل سکی تھی۔ اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنے کے باوجود جاپان کے لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کی ایک اکنامی بن گئی، ایک اکنامیکل پاور بن گئی، ایک اقتصادی قوت بن گئے تھے۔ امید کرتا ہوں یہ نظم آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ کی سیلیبس کی تمام نظمیں آپ کو اسکرین پر یا پلے لسٹ میں نظر آ جائیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔